ہاں تم نے ایک ٹائم کا کھانا کھلایا تفسیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس مبارک مجلس میں موجود حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی اور مدرسے کے منتظمین کے ساتھ متعلقین حضرات، مدرسے کے معاونین اور عزیز طلباء، یہاں کی مقامی زبان پشتو ہے اور میرا مسئلہ میری زبان ہے بلوچی۔ آپ کے پشتو کا تو میں نہیں کہتا، البتہ یہ کہہ سکتا ہوں ہماری بلوچی فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک جگہ میں نے کہا کہ جی جو لوگ اردو نہیں سمجھتے وہ ہاتھ کھڑا کریں، آپ سے بھی گزارش ہے جو نہیں سمجھتے ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ ہے تو مالا کنڈ اور سوات، لیکن آپ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اردو نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی ہے۔ ایسے ہی لگتے کہ سارے کے سارے ہندوستان میں، کوئی تو کہہ دو کہ بھئی اردو نہیں آتی، سارے کے سارے کہتے کہ ہمیں اردو آتی ہے۔ میں آج کل ہمارے حاجی صاحب اور امیر المومنین حضرت حاجی عمران خان صاحب، ان کا مسئلہ ہے کہ اس نے حاجی صاحب نے بالکل ہم لوگوں کو مولویوں کو محدود کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر جاوید صاحب جو حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، وہ تشریف لائے تھے۔ میرے علم میں بھی یہ بات تھی کہ مولانا محمد علی بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ غری کی رحمت کر دے ہمارے اکابرین میں، اور مولانا فضل الرحمان کے بھی استاد، جامعہ حقانی اکوڑا خٹک کے بہت بڑے اساتذہ میں سے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت کا پوتا ہوں اور آپ ہمارے ہاں آئیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہماری بلوچی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے پشتو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کہ فائدہ کیا ہے؟ لیکن چونکہ حضرت کا مسئلہ تھا، مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا، تو میں ایک طالب علم نالائق قسم کا آدمی، میں انکار تو کر نہیں سکتا تھا۔ اس وجہ سے آپ حضرات کی مبارک چہروں کی زیارت ہو گئی، شکر ہے الحمدللہ۔ یہ جو مجلس ہے اور مدرسے کے آخری تقریب ہے، یہ حفاظ اور قراء، کچھ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور کچھ حضرات نے قرات اور تجوید پڑھی ہے۔ پٹھان حضرات اور بلوچ حضرات کو سمجھانا تو مشکل ہے، جبریل علیہ السلام ان کو سمجھا نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات ذرا سمجھ لینا، یہ میری جو گھڑی ہے یا میرے پاس جیب میں پیسے ہے، یہ پیسے امانت کے طور پر میں اس شخص کو دوں گا۔ حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا عبدالصمد صاحب، ان کی دیانت داری کا، امانت داری کا مجھے پتہ ہے، تو ان کے پاس میں قیمتی چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، گھڑی ہے، پیسے ہے، ڈالر ہے،
یہ امانت اس کے پاس رکھوں گا کہ جس کی دیانت اور امانت داری کا مجھے 100% علم ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قیمتی چیز امانت اس کے پاس رکھوں اور اس امانت میں وہ رد و بدل کرے، خیانت کرے یا امانت کا انکار کرے اور امانت کو ضائع کرے، ختم کر دے، تباہ کر دے. اس قسم کے آدمی کے پاس کوئی امانت نہیں رکھے گا. امانت اس کے پاس رکھا جائے گا کہ جس کی امانت داری اور جس کا امین ہونا مشہور ہو. آپ حضرات ناراض نہ ہو، یہاں موٹے موٹے پٹھان بھی ہے، میں خود بھی موٹا سا ہوں. یہاں موٹے موٹے لوگ بھی ہیں، مالدار بھی ہوں گے، سرمایہ دار بھی ہوں گے. ناراض نہیں ہونا. آپ چاہے اعتماد مولوی پر کرے یا نہ کرے، اور قاری صاحب پر اعتماد کرے یا نہ کرے، حافظ صاحب پر اعتماد کرے یا نہ کرے، لیکن میرے رب کو اعتماد ہے. اس نے قرآن پاک اس کی سینے میں امانت کے طور پر رکھا. آپ کی ضرورت نہیں. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. گدھا اگر یہاں پر آپ کے درمیان میں آ جائے، گدھا جانتے ہو، خر، پختوں کے خر ہوئے، اگر گدھا یہاں آپ کے درمیان میں آ جائے یا کوئی کتا آ جائے، وہ کہ مالا کنڈ والوں کو میں نہیں مانتا، سوات والوں کو میں نہیں مانتا، والی سوات کو میں نہیں مانتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دمادم مست کلندر زندہ آباد، خر زندہ آباد، زندہ آباد. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر خر آ جائے اور خر یہ کہہ دے کہ تم سارے مالا کنڈ والے مرد آباد، تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہاری عزت نہیں ہے، تمہاری قیمت نہیں ہے، تمہاری قدر نہیں ہے، زندہ آباد خر زندہ آباد، اور 50 خر اس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ واہ ازما خر زندہ آباد، بل ٹول خلق مرد آباد. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو گدھا اپنے آپ کو زندہ آباد کہنے سے وہ زندہ آباد ہوگا، یا گدھوں کے کہنے سے کوئی زندہ آباد ہوگا؟ کوئی نہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ ہو گیا کہ آپ سارے کے سارے مالا کنڈ والے، جمہوریت ہے آپ کی، زیادتی اکثریت آپ حضرات کی ہے. یہاں کے 5000 لوگ، 10,000 لوگ کہیں کہ مولوی منظور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ایک شیخ العرب والعجم حسین مدنی کا شاگرد میرا شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور مفتی نظام الدین شامزئی، جو آپ کے اسی شامزئی علاقے کے تھے، اگر یہ 2 آدمی کہہ دے کہ منظور زندہ آباد، خدا کی قسم تمہارے 10,000 کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ 2 آدمی تم سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے یہ 10,000 سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے نفسیات پر، میرے ذہن پہ کوئی ذہنی پریشانی مجھے نہیں ہوگی. جب میرے استاد مفتی نظام الدین شامزئی، میرے استاد رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت اقدس کوڑا خٹک والے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ پٹھان اور بلوچ تو ایسے بے حس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ عبدالحق کون ہے، محمد علی کون ہے. مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جامع حقانیہ کوڑا خٹک والے، اس کا نام ہندوستان میں تھا جبریل. اس کو مولوی عبدالحق نہیں کہتے تھے لوگ. یہ دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھاتے تھے، میں نے خود حقانیہ میں نے بیان بھی کیا، ہمارے شیخ فرماتے تھے، مولانا سلیم اللہ خان بھی ان کے شاگرد تھے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دارالعلوم دیوبند کے اندر، ہندوستان کے اندر مولانا عبدالحق کو عبدالحق لوگ نہیں کہتے تھے، مولوی عبدالحق. دور دور سے جب آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جبریل آ رہا ہے. آپ لوگوں کو میری پشتو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں عزت اور حیثیت کی کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، عزت اور حیثیت کو انہوں نے سنا بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت کو جانتے بھی نہیں ہے،
وہ بھی کہتے ہیں ملا کی کوئی حیثیت نہیں، مولوی کی حیثیت نہیں، مفسر، محدث، قاری، حافظ، مجود، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان سے پتہ کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم خود کس باغ کے مولی ہو۔ دمبے دو قسم کے ہوتے ہیں، دمبے جانتے ہو؟ پختوں کے سوائے گڑ۔ اب دو قسم کے دمبے ہوتے، ایک دمبا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے اس کی چکتی ہوتی ہے چربی والی بڑی سی ایسے، سمجھے؟ دیکھا؟ میں اس دمبے کی بات کر رہا ہوں جس کے پیچھے چربی والی بہت بڑے، وہ چکتی ہوتی ہے، چکتی، سمجھے؟ اس کی شرمگاہ چھپی رہتی ہے۔ اور ایک دمبا پنجاب کا ہوتا ہے ایسے ہی اس کی شرمگاہ چھپی ہوئی نہیں تھی، یا جیسے کہ بکری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری کی شرمگاہ چھپی نہیں رہتی۔ اب بکری اٹھ کر کے وہ دمبے کو کہے، چکتی والے کو کہے کہ تمہاری شرمگاہ ظاہر ہے، تو بغیرت دونوں میں کون سا ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ بکری وہ اٹھ کر کے اس کو کہہ دے کہ تمہاری شرمگاہ کیا ہے، تمہاری شرمگاہ ڈھکی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہاری شرمگاہ ظاہر ہے۔ دمبے کو کہہ دے تو دمبا یہی کہے گا میری اتنی بڑی چکتی ہے، میری شرمگاہ چھپی ہوئی ہے، تسی جڑا نا اپنے اس کو دیکھو، تم اپنی شرمگاہ کو دیکھو۔ بعض لوگ ہوتے بے عزت اور انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے، لیکن وہ کہتے کہ حافظ صاحب کی کوئی حیثیت نہیں، مولوی صاحب کی کوئی حیثیت نہیں، قاری صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مہاجری صحابی اور ایک انصاری صحابی، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو مہاجر نے لات مارا، دوسری روایت گھونسا مارا، اس کو انصاری کو مارا۔ اس پر رئیس المنافقین، منافقین کا جو صدر تھا، رئیس المنافقین کا معنی صدر، منافقین کا جو صدر تھا، وہ کہنے لگے، او چشے خدا خیر، منافقین کا جو صدر تھا وہ تو چونکہ مدینے میں رہتے تھے، یہود میں سے نام کا مسلمان بن گیا تھا۔ اب جب کہ صحابی نے، مہاجری نے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، آپس میں لڑائی ہوگی، اس نے انصاری کو مارا، تو اس پر منافق کہتا ہے کہ ہم جب جائیں گے یہاں سے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے کے سارے مہاجر ہیں، ان کو دھکا دے دے کر کے مدینے سے نکالیں گے، اور جتنے معزز لوگ ہیں ہم معزز ان ذلیلوں کو نکالیں گے یہاں سے۔ وہ بے غیرت دنیا کا جو خود کی بے عزت ہے، اور وہ بے عزت کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ذلیل کر کے نکالوں گا، ذلیلوں کو نکالیں گے۔ ذلیل کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو کہہ رہا ہے۔ ذرا قرآن سن لو، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، لیخرجن الاعز، جب واپس مدینہ جائیں گے، یہ سفر میں تھے اور جہاد کے موقع پر اس طرح لڑائی ہوگی، اب جب ہم مدینہ واپس جائیں گے، لا یخرجن الاعز، عزت مند، یعنی ہم عزت مند ہیں، پرلے درجے کا خرز ہے، خود بے عزت ہے، خود ذلیل ہے، منافق ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے۔ نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی بھی، اللہ نے فرمایا پڑھ تو نماز جنازہ جتنا پڑھ، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ 100% جہنمی ہے۔ محمد کی جوتیوں پہ میں قربان جاؤں، آپ نے اپنے یہ کہ قمیص مبارک اس کو کفن کے طور پر پہنایا، لیکن اس کی مغفرت ہوئی نہیں۔ اور وہ کہہ رہا ہے ابو بکر، عمر، عثمان کو اور مہاجرین کو کہہ رہا کہ یہ سارے ذلیل ہیں۔ لا یخرجن الاعز منها الاذل، منہا مدینے سے نکالے گا، عزت مند ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اللہ نے فرمایا وہ بے عزت، وہ بے غیرت، تیرے پاس عزت کہاں سے آ گئی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ایمان والوں کے پاس ہے، تیرے پاس خرزوئے کہاں سے عزت آ گئی؟
تیرے پاس عزت کہاں سے آ گئی؟ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، جاوید کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ ڈاکٹر یہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہزاروں ڈاکٹروں کو پی ایچ ڈی کو جمع کرو، حافظ صاحب تک نہیں پہنچ سکتے، یہ قاری صاحب تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ ناراض نہ ہونا، علامہ اقبال بہت بڑے آدمی، علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال، لیکن آپ لوگ پٹھان لوگ ڈرتے ہیں، ہم بلوچ لوگ نہیں ڈرتے۔ آپ صاف صاف کہیں گے یہ، لیکن میں صاف کہتا ہوں، میرا اپنا ایمان یہ ہے، خدا کی قسم تمہارے ڈاکٹر اقبال کو حافظ صاحب کے برابر نہیں سمجھتا۔ گل صاف ہے، جو عشق کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں۔ یہ تمہارے جتنے بی ہے، اللہ نے بنایا بابا لیکن یہ بی بی ہے۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، لیکن میں اس ڈاکٹریٹ پہ نہیں کھا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں محمد کا نام لے کر کھا رہا ہوں، میں ابو بکر عمر کے نام پہ کھا رہا ہوں۔ علاقے والے یہ فیصلے انسانوں کے کہنے پہ نہیں ہوتے کہ انسان کسی کو کہے کہ یہ معزز ہے، یہ بہت بڑا ہے، کہہ دے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اگر واقعتاً اس میں صلاحیت ہے تو کہہ دو۔ لیکن لوگ جمع ہو کر کے کسی بے دین اور کسی دین کے دشمن کو، فاسق اور فاجر، افسق اور افجر کو، اگر لوگ اس کو اٹھ کر کے اللہ کا بھلا کر یہ کہہ دیں کہ یہ بہت بڑا قیمتی ہے، لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لو، قرآن پاک کے ساتھ جو جڑ گیا نا، ناظرہ پڑھنے والے کی نوعیت الگ ہے، حافظ صاحب کی نوعیت الگ ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنے والے کی نوعیت الگ ہے، مفسر کی نوعیت الگ ہے، اور محدث کی نوعیت الگ ہے، قاضی کی نوعیت الگ ہے، مفتی کی الگ ہے، ہر ایک کے مراتب ہے۔ نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنجو انگشت یکساں نہ کر۔ یہ پانچوں انگلیاں قیمتی ہے، لیکن یہ برابر نہیں ہے، ان میں فرق ہے۔ حافظ صاحب کا اپنا مقام ہے، جس کے سینے کے اندر، جس کو ہمارے بلوچوں کے پٹھانوں کے بہت لمبے چوڑے سینے ہوتے ہیں، جن کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، ایسے ایسے موٹے موٹے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن خیال کر لینا، شاید یہ جو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے نا، اس معصوم بچے کے مقابلے میں بلوچوں کا سردار اور آپ کا خان شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے، آپ کا خان پٹھانوں کا، ہمارے بلوچوں کا سردار۔ بلوچ سے پوچھا کہ سردار بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ تو بلوچ نے کہا کہ اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں۔ بلوچ سے کہا کہ اللہ بڑا ہے یا تمہارا سردار؟ کہتے واجہ میں اللہ ندیس تک ہوں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اور پٹھان سے پوچھا کہ اللہ بڑا ہے یا خان بڑا ہے؟ تو پٹھان نے مولوی صاحب کو کہا، مولوی صاحب خدا تمہیں اس طرح پریشان اور ذلیل کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کر دیا، میں حیران ہوں کہ خان کو بڑا کہوں یا اللہ کو بڑا کہوں۔ پٹھان تو ہار گیا، پٹھان نے اس طرح کہا کہ جیسے تم نے مجھے پریشان کیا، اللہ تمہیں پریشان کرے۔ میں حیران ہوں، اگر کہتا ہوں خان بڑا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر کہتا ہوں اللہ بڑا ہے تو خان ناراض ہو جائے گا۔ جیسے کہ کبھی ہم لوگوں کو پکڑ کر کے نا، بعض غریبوں کو، کسی کو پکڑا کسی نے، آپ سمجھ گئے نا، سمجھ گئے، وہ پگڑی والے کو کسی نے پکڑا، کہا بولو ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہے یا طالبان صحیح ہے؟ اس نے کہا تم بھی صحیح ہو، طالبان بھی صحیح ہے، اصل کتے کے بچے ہم۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ کمال کیا اس نے، کہا بولو کتے کا بچہ بولو، طالبان صحیح ہے یا ہم صحیح ہے؟ اس نے کہا وہ بھی صحیح، تم بھی صحیح، اصل خر ہم ہیں اور اصل ذلیل ہم ہیں، بابا تم دونوں کے دونوں صحیح۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن پاک کے ساتھ جو آدمی چمٹ گیا نا، یہ لمبا چوڑا سینہ، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں حدیث رسول آپ کو سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جیسے کہ یہ
پرانے قسم کے کھنڈرات مکانات ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں اور ان میں آبادی نہیں ہوتی، تو بچے جا کر وہاں پر گندگی کرتے، غول کرتے ہیں، بچے جا کر کے وہاں پر غول کرتے ہیں، سمجھ؟ جو مکان غیر آباد ہوتا ہے نا، مکان غیر آباد ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کی آبادی نہیں ہے، وہاں شیطان غول کرتا ہے۔ جس مکان کے اندر انسان رہتے ہیں وہاں پر بچے جا کر کے پاخانہ گندگی نہیں کرتے، لیکن جو مکان غیر آباد ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، اس ویران پہ میرا نبی یہی مسئلہ بتا رہا ہے، ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن، جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، کل بیت الخرب ہے، جیسے کہ کھنڈرات بیکار قسم کا مکان ہوتا ہے، اور اس میں نے عرض کیا کہ بچے گند کرتے، پاخانہ کرتے ہیں، تو جہاں سینے میں قرآن نہیں ہے وہاں شیطان وہ بھی غول کرتا ہے۔ اصل میں خیال کر لینا، آپ حضرات ناراض نہ ہونا، میں مہتمم ہوں، مدرسے چلا رہا ہوں، اور ہمارے بچے مولویوں کے بھی ہوتے ہیں، سمجھے، وہ بڑے بڑے مفتی، مولوی، مفسر، محدث، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں ہمارے۔ اللہ کا دین ہوتا ہے، فیصلے آسمان کے ہوتے ہیں۔ کبھی مولوی کا اپنا بیٹا، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ایک یتیم بچہ جو قرآن پڑھتا ہے، سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے۔ میں ایک جلسہ تھا، یہ جلسہ تو آپ کے 4.5 آدمی ہیں نا، آپ کے یہاں تو یہ 4.5 ہے، 5.5 ہے۔ میں ایک جلسے میں تھا جہاں ہزاروں کا مجمع تھا، تحد نگاہ، جہاں پر انسان ہی انسان، کراچی میں۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ڈاکٹر جاوید بٹھاتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، بیٹھے ہوئے ہم لوگ مولوی لوگ کھا رہے تھے، ایک بچے نے قرآن کی تلاوت کی، میرا دماغ خراب ہو گیا۔ ایسی اس نے تلاوت، کھیل رہا تھا قرآن کے ساتھ، یہ بچہ ظالم، یہ کھیل رہا تھا، جیسے آپ کے F-16 کو قربان کروں، یہ F-16 ایسے دوڑ نہیں لگا سکتا جیسے یہ دوڑ لگا سکتا۔ اور آپ کو مالا کنڈ اور سوات والوں کو مبارکباد بھی ہو، آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ 2 سال 3 سال پہلے کی بات آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے قرآن کا مقابلہ ہو گیا، آپ کا ایک معصوم بچہ سوات والا پوری دنیا میں جیت گیا۔ این ابناء العرب، عرب کے بچے کہاں گئے؟ این ابناء العرب انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی میں اللہ نے اس کو اتارا، لیکن عربوں میں نہیں۔ عرب ایسے عیاش بن گئے، ایسے عیاش بن گئے، ایسے عیاش بن گئے۔ پورے سعودیہ میں سالانہ حافظوں کی تعداد سالانہ جو حافظ بنتے سعودیہ میں، اس میں پٹھانوں کے بچے بھی ہیں، بلوچوں کے بھی ہیں، سندھیوں کے بھی ہیں، پورے سعودیہ میں حافظوں کی تعداد 4,500۔ اور یہاں اس سال ابھی اس شعبان کے مہینے میں حفظ جنہوں نے مکمل کیا ہے اور وفاق المدارس میں جو امتحان دے رہے ہیں وہ 74,000 ہے، وہ 74,000۔ یہ صرف وفاق المدارس، باقی راونڈ کے تحت جیسے کہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے، اور کچھ خیبر پختون میں وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے بلوچستان میں، اندرونی سندھ میں، کہ وہ وفاق کے ساتھ، میں نے خود وفاق میں امتحان نہیں دیا، میں حافظ ہوں، لنگڑا لوڑا حافظ ہوں، برحال حافظ ہوں، میں سمجھے، میں حافظ ہوں، میں نے خود وفاق میں امتحان نہیں دیا۔ بعض مدارس ایسے ہیں کہ ان میں وہ وفاق میں نہیں ہے، وہ بریلویوں کی تنظیم المدارس میں بھی نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کے مدرسے سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، وہ اپنے طور پر قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ صرف دیوبندیوں کے حافظوں کی تعداد 95,000 اور لاکھ کے لگ بھگ سالانہ، صرف دیوبندیوں کی، وفاق غیر وفاق، راونڈ غیر راونڈ، سب کو ملاؤ۔ اور بریلوی حضرات کے ہاں بھی ماشاءاللہ حافظوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن اس کے آدھا سے بھی کم ہوتا ہے، وہ حضرات بھی خدمت کرتے، ان کے ہاں بھی حافظوں کی تعداد، لیکن یہ جیسے سمجھو یا 90,000 ہے تو 90,000 ان کے ہاں 30,000 بھی مشکل سے ہو جائے، لیکن ہوتے ہیں۔ اور پھر جماعت اسلامی والوں کے وہ تو اگر 10,000 بھی نہیں ہوں گے، ان کے حافظوں کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل بہت کم ہی ہوتے ہیں جماعت اسلامی والوں کے، اور اہل حدیث حضرات کے بھی اسی طرح بہت کم ہیں، بہت کم ہے۔ اور ایک اور جماعت ہے، شین و یا عین و ہا، شین و یا عین و ہا، سمجھ رہے ہیں کہ آپ، میں نام نہیں لیتا، دیکھو تم لوگ نام لیتے ہو تو خود برداشت کرو، میں نام نہیں لیتا، میں نام نہیں لیتا۔
بھائی میں نام نہیں لیتا ہوں، میں تو ڈرتا ہوں نا. آپ نے دیکھا وہ جو گدھا ہوتا ہے نا، گدھا کہتے ہیں ڈھوم ڈھوم، پیچھے سے کہتے ہیں پر پر. تو کسی نے کہا کہ یہ ہوں کر رہے اور پیچھے سے پر پر یہ ہوں. کہا مالاکنڈ والوں کو ڈراتا ہوں، ان پر پریشر ڈال. کہا پیچھے سے پر پر. کہا تھوڑا سا خود بھی ڈرتا، اس لیے میں نے نام نہیں لیا. ان کے یہاں تو اللہ کے فضل سے قرآن تو ہے ہی نہیں. میں چونکہ عالمی مقابلوں میں گیا ہوں، عالمی مقابلوں میں، اور ان کے ہاں ہم یقین کریں ان کا بڑا سا بڑا مولوی ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو منہ ٹھیڑا ہوتا ہے. ایک دو آیتیں پڑھتا ہے تو کتے کی طرح زبان نکلتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے ملک کے سربراہ خاتم النبیین، خاتم 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 خاتم. آپ کو سمجھ نہیں آئے؟ ہمارے ہاں اس مدرسے تعلیم القرآن میں کوئی ایسا بغیرت بچہ نہیں ہوگا، یا پورے سوات میں، مالاکنڈ میں، دیر میں، اور پورے خیبر پختوں میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو خاتم النبیین کا لفظ نہ کہہ سکے. بڑے مزے سے کہتے ہیں. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ہم لوگوں کو تو مزہ آتا ہے بڑے مزے سے، لیکن بعض لوگوں کا برا حال ہوتا ہے جیسے کہ 6 دن سے ٹٹی بھی نہیں کیا، پیٹ اس کا بند ہو گیا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جہاں پر جن کی زندگی صبح سویرے بچے اٹھ کر کے، سائیں عبدالصمد بتائیں، سائیں عبدالصمد ناراض نہیں ہونا. صبح سویرے بچے جب اٹھتے ہیں، نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے نہ استنجا کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. وضو استنجا کی نہیں، دیر ہو گئی ہے، اسکول میں دیر ہو گئی، لہذا اماں جی نے ڈبل روٹی کو لے کر کے چیرا، اس میں یہ کل مکھن لگایا یا اس میں کوئی چیز ایسے ڈبل روٹی اس کو دے دیا، اور کریم لے کر کے بچے کے چہرے پر ایسے ایسے اس نے کر لیا، اور پتلون اس کو پہنایا، ٹائی اس کو لگایا، چل اسکول پہ جا. اب وہ اسکول کی کتابیں اٹھا کر کے یہاں امریکی کمانڈو جا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ جا رہے ہیں امریکی کمانڈو جا رہے ہیں. اور وہاں گیا تو وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی ضرورت نہیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں جا کر کے پاک سرزمین شادباد ایشوری حسین شادباد، پاک سرزمین کا نظام اخوت عوام. جی ہاں، یہ بھی اسی میں گیا نا. پاک سرزمین شادباد، ایشور حسین شادباد. یہ الف انار، بی بکری، پی پنکھا، تی تختی، ٹی ٹوپی، جیم جوتا، ہا حلوہ، خا خرگوش. یہ تعلیم ہے جی، سمجھیے. الف انار، بے بکری، پے پنکھا، تے تختی، ٹے ٹوپی، سے سمر، جیم جوتا، خا خرزوئے. دال دلہ، زال زلیل کا بچہ. ایسا ہے. ہمارے ہاں آ جاؤ، مدرسے میں آ جاؤ، ناراض نہ ہو. اللہم آتنا بالالف الفتن وبالباء برکہ وبالتاء توبہ وبالساء ثوابا وبالجیم جمالا وبالہاء حکمتا وبالخاء خیرا وبالدال دلیلا.
الف انار بے بکری ٹے ٹوپی سے سمر نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم لوگوں مولویوں کو کہتے ہیں یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، یہ ان پڑھ ہے، ان پڑھ ہے۔ لوگ کہاں آسمان پہ پہنچے، اور مولوی لوگ ابھی تک جو ہے نا الف با تا ثا جیم ہا خا، لوگ آسمانوں پر جا کر کے پہنچے، تو ابھی آسمان پر جا رہا، تو ابھی اڑ رہا، تیرا جہاز ابھی اڑ رہا، یہ کوا ہزاروں سال پہلے سے اڑ رہا، یہ گدھ ہزاروں سال پہلے اڑ رہی، یہ مکھیاں اڑ رہی ہے، اور یہ مچھر بھی اڑ رہے ہیں، یہ حرام قسم کے پرندے وہ سارے اڑ رہے ہیں۔ اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے مدینہ کے گلیوں میں، مدینہ میں آسمان سے فرشتوں کے لائن لگتی تھی، محمد کی زیارت کے لیے آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال تو اسی کا ہے، کمال تو اسی کا کہ ابو بکر عمر عثمان علی کے ان کی مصافحہ کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے آسمان کے فرشتے 1.25 لاکھ صحابہ کی زیارت کے لیے، نبی کی شاگردوں کی زیارت کے لیے۔ اس زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صحابی، آج کل ہم لوگ کہتے ہیں شاگرد، صحابی، اور پھر تابعین کے زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صاحب، صاحبان، صاحبین، جیسے ابو حنیفہ کے۔ پھر اس کے بعد شاگرد ہو گیا تلمیذ، پھر ایک زمانے کے بعد شاگردوں میں جب فخر آ گیا تو اس کو تلمیذ کو کر دے تلمیذ، پھر اس کے بعد شاگرد ہو گیا شاگرد ہو، شاگرد ہو، ہمارے بلوچ فارسی کا لفظ ہے شاگرد ہو، گرد شاہ، استاد ہوتا ہے شاہ گرد ہو، اس کے دائیں بائیں طلبہ ہوتے تو شاگرد کو شاگرد ہو، اس کو شاگرد ہم لوگوں نے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ، ابھی تو ہو گیا اسٹوڈنٹ آ گیا۔ اس لیے علاقے والے اسکول ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں، کالج ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، یونیورسٹی ہماری ضرورت ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کالج اور یونیورسٹی کی 24 گھنٹے کی محنت اس کے لیے، کالج اور یونیورسٹی کی جو محنت ہے وہ سارے کے سارے کس کے لیے؟ اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو اٹھا کر کے سینے میں رکھو، یا قرآن کو آنکھوں سے لگاؤ، قرآن کو سر پہ رکھو، لیکن انگریز نے کہا کہ پیٹ کا کیا ہوگا؟ پیٹ کو یہاں سے درمیان سے اٹھا کر سر پہ رکھا 24۔ اس پیٹ کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ کیا ہوگا؟ اب صبح پتہ نہیں ڈاکٹر اعجاز نے الگ ہمیں ناشتہ کرایا، پھر ادھر گئے شموزئی کے اندر، ادھر الگ ہم نے کھایا، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے بھائی اعجاز کو اللہ جزائے خیر دے، اس نے الگ کھلایا، پھر اس کے بعد آگے جا کر کے اب پتہ نہیں کیا کیا کھانا ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ جیب میں یہ ہاضمے کی گولیاں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کیا کھاتے ہیں، مولوی اتنا کھاتے ہیں خدا کی قسم تم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا مولوی کھاتے ہیں۔ ایک مولوی کھا کھا کر کے مر گیا، دوسرے مولوی نے جمعے میں دعا کیا کہ یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ ایک مولوی کھا کر مردار ہو گیا، وہ مر گیا، تو دوسرے نے کہا کہ جیسے حضرت کو اللہ نے شہادت کا موت نصیب فرمایا، شہادت کی موت اس کو ملی، یا اللہ ہم سب کو حضرت کی طرح۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کتے کھاتے ہیں، خنزیر کو ملتا ہے، کوے کھاتے ہیں، مردار جانور اور خنزیر یہ سب کچھ کھاتے ہیں۔ بے دین جن کو قل واللہ بھی نہیں ہے، قل واللہ اللہ تعالیٰ دیکھا آپ نے، قل واللہ لم یلد ولم یولد، کہا غلط ہو گیا، کہا قل واللہ لم یلد ولم یولد، کہا غلط ہو گیا، قل واللہ لم یلد۔ ملک کا آپ کا قانون دان، ملک کا جو سب سے بڑے قانون دان ہے، یعنی جاہل اور اجہل دنیا کا سب سے ذلیل انسان، اس کو انا اعطیناک الکوثر یاد نہیں، اور اتنی اتنی ڈگریاں انگریز کے بوٹ پالش کرنے کی اتنی ڈگریاں جمع کی، یہ تعلیم یافتہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر جس کو نہ آ جائے، یہ تعلیم ہے جی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی یہ سب ہماری ضرورت، لیکن یہ اس حد تک ہے، اس حد تک۔ اب اگر اس سے پوچھوں کہ آپ کا استاد کون ہے، سمجھے، یہ میرے حضرت کے پوتے ہیں، سمجھے، آپ کا استاد کہیں گے مجھے فلاں ماسٹر نے پڑھایا، آپ کا استاد کون؟ فلاں ماسٹر، اس کا استاد کون ہے؟ ماسٹر، اس کا استاد کون ہے؟ ماسٹر، ان کا استاد کون ہے؟ ماسٹر۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی تک یہ ماسٹر ٹر، اس کے بعد پھر ٹر ختم۔
آپ بات سمجھ رہے؟ یہ جو ہے نا، یہ آپ کا استاد کون؟ فلانا ماسٹر، اس کا استاد ماسٹر، ٹریکٹر، انسپیکٹر، اسکوٹر ٹر، ان کا سارا علم ٹر ہی ٹر ہے بس۔ ابھی میں اعجاز کو سنا رہا تھا، ہمارا ایک مولوی بڑا مذاق کی میری طرح، وہ بھی گیا کسی سیٹھ کے پاس چندہ مانگنے کے لیے، تو سیٹھ سے یہ نہیں کہا کہ میں چندے کے لیے آؤں، سیٹھ نے کہا میں علماء کے لیے قربان، علماء مدارس پر قربان، قرآن پہ قربان، نبی کی عزت پہ قربان، نبی کے ناموس پہ قربان، حافظ پہ قربان، قاری پہ قربان، جو مولوی کے خلاف کرے گا اس کی زبان کو کاٹ دوں گا، جو مولوی کے خلاف کرے گا اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ سیٹھ بڑے جوش میں، ایک خط نکالا کسی مولوی کا، اس کو دیا، کہا کہ میں چندے کے لیے آیا ہوں مجھے۔ سیٹھ نے سر پکڑ کر کے بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد مشکل سے اس نے 500 روپے اٹھا کر کے دے دیا۔ وہ ساتھی بھی ہمارا بڑا مذاق کیے، کہنے لگے کہ سیٹھ صاحب ماشاءاللہ آواز آپ کی ٹریکٹر کی طرح ٹر ٹر، آپ نے بہت کیا ٹریکٹر کی طرح ٹر ٹر ٹر، لیکن رفتار بہت ہے۔ شاباش ہے، کار کو کہ ٹر ٹر نہیں کرتا لیکن رفتار بہت تیز ہے۔ تم نے ٹر ٹر کیا لیکن صرف 500 روپے تمہارے ٹر کے بعد نکلے اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ صرف یہ جو ہنر ہے نا، یہ کسی کو کیا آپ نے دیکھا ناراض نہ ہونا۔ یہ ایئرپورٹوں پر اور دوسری جگہوں پر تلاشی لیتے، وہ راڈار ماڈر ہوتا ہے نا، تلاشی لیتے کہ کسی کے پاس کوئی چرس ہیرون تو نہیں ہے، تلاشی لیتے ہیں، لیکن وہ راڈار ماڈر ان کا اتنا کام نہیں کرتا۔ پھر کتے کو لاتے ہیں، کتے سے تلاشی لیتے ہیں، یا کہیں چوری ہوتی ہے تو کتے سے تلاشی۔ ان کا آخری استاد کتا ہے۔ آخری استاد کیا ہے؟ کتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ وہ کتا جہاز میں سفر کرتا ہے، مولوی حیران ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، بس میں خوار ہو رہا ہوں۔ اور ہمارے پاکستان کے بڑے حضرات یہاں سے کتے لے کر کے جب امریکہ برطانیہ جاتے تو خاص قسم کا گفٹ کے طور پر کتا لے کر کے جاتے۔ اعجاز صاحب ناراض نہ ہونا ہے، یہ کتا لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہیں؟ کتا لے کر کے جاتے ہیں۔ اور جب 100 کے لگ بھگ مسلمان میرے نبی کے شاگرد، میرے نبی کا بھائی، چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ سارے کے سارے لوگ مکے کے اذیتوں سے، مشرکین کی تکلیفوں سے جب تنگ ہو کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں پر اصحم النجاشی جو کہ عیسائی تھا، عیسائی کی حکومت میں چلے گئے۔ مکہ والوں نے خط لکھا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، اے نجاشی، یہ نبی، یہ نیا نبی آ گیا، ہمارے دین کے مخالف ہے، پرانے ہمارے مذہب کے مخالف ہے، ہمارے بتوں کے خلاف ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف ہے۔ اس محمد کو ہم مکے سے نکالیں گے، اس کے شاگرد بھاگ کر کے تمہارے پاس آ گئے حبشہ میں، حبشہ سے ان کو نکالو، اگر نہیں نکالو گے تو ان کی بھی خیر نہیں ہے، تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ ہم مشرکین مکہ تمہارے پاس آئیں گے، تم پر چڑھائی کریں گے، تمہاری بے عزتی ہوگی، تمہاری حکومت کی بے عزتی ہوگی۔ حضرت نجاشی کو پتہ نہیں تھا، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بن گئے، عیسائی تھا، اصحم جس کا نام تھا۔ حضرت اصحم کو جب پتہ چل گیا کہ میرے ملک کے اندر آخری جو نبی ہے، آخری نبی کے شاگرد میرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آ گئے، اس نے اپنے کمانڈو بھیجا، جاؤ بازار میں، مالاکنڈ کے بازار میں دیکھو، سوات کے بازار میں، مینگورہ میں دیکھو کہ محمد کے شاگرد آ گئے۔ یہ محمد کون ہے؟ یہ کس قسم کا ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ اس کا دین کیا ہے؟ اس کا مذہب کیا ہے؟ اس کی کتاب کیا ہے؟ اس کے شاگرد کس قسم کے؟ کمانڈوں نے، پولیس نے تلاشی کی، تلاشی کرتے 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 پکڑ لیا ان کو، معلوم ہو گیا۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میرا نام جعفر بن ابی طالب ہے، میں نبی کی چچا زاد بھائی ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا ابا اگرچہ مسلمان نہیں ہوا، میں مسلمان ہو چکا، میرا بھائی بھی علی بھی مسلمان ہے، میں نبی کا شاگرد ہوں، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا، فلانا فلانا۔ کہنے لگا کہ چلو تمہیں لے جاتا ہوں، ہمارے بادشاہ کا حکم ہے، عیسائی بادشاہ اصحم نجاشی کا حکم ہے، وہ تمہیں بلا رہا اپنے دربار میں، تمہارا انٹرویو کرے گا، ایسے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ جب ان کو لے گئے، جب دیکھا
اصل میں ان کو دیکھ رہے ہیں، جعفر ابن ابی طالب کو ایسے دیکھا، فلاں کو دیکھا، ابو موسیٰ کو دیکھا، فلاں صحابی کو دیکھا۔ جعفر کہنے لگے یہ نبی کون ہیں؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب نبی کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا بھائی آگے بڑھا، کہنے لگے میں تعارف کرتا ہوں۔ اس نے نبی کا تعارف کیا، آخری نبی ہے، ہم لوگ جاہل تھے، مشرک تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کی عبادت کرتے تھے، رب نے کرم کر دیا، ایسا خوبصورت محمد ہمیں بھیجا، ایسا جو حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے۔ کہنے لگے کہ قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن کیا ہے؟ اس کے پاس کیا چیز ہے؟ کون سا دین ہے؟ کہنے لگے سن لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف آیا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ نجاشی سے دیکھتا رہا ہے، عیسائی تھا، اور یہ وہ پڑھنے والا، یہ تو مولی منظور ہے، یہ نالائق ہے، وہ پڑھنے والا نبی کا شاگرد بھی تھا اور علی کا بھائی تھا، خوبصورت تھا، عرب تھا، قریشی تھا۔ جب اس کے قرآن کو سنا، نجاشی کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا عیسائیوں گواہ رہو، نجاشی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر نجاشی نے 40 آدمی بھیجے، جاؤ خود اس محمد سے قرآن سنو، جاؤ خود اس نبی سے۔ 40، بعض اس سے زیادہ بھی لکھتے ہیں۔ ایک وفد آ گیا، عیسائیوں کا وفد آ گیا، جاؤ جس کے شاگرد اس قسم کے قابل ہے، ان کے استاد کو جا کر کے دیکھ لو۔ جب استاد کے پاس وہ آ گئے تو استاد سے کہا کہ ما عندک، تیرے پاس کیا ہے؟ استاد جی نے کل الگ سنایا، استاد جی نے جو سنایا، قربان جاؤ اس استاد پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ استاد جی نے شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ آسمان سے یہ کتاب نازل ہو گئی، میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں سونا محمد تو پکا میرا رسول ہے، سچا رسول ہے۔ جب نبی نے یہ قرآن پڑھا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیو، اسکول پڑھو، کالج پڑھو، یونیورسٹی پڑھو، لیکن بس وہ روٹی تک ہے، صرف وہ صرف اس تک ہے، وہ قبر میں بھی نہیں ہے، وہ جنت میں بھی نہیں ہے، وہ پل صراط میں بھی نہیں ہے، وہ نبی کے مجلس میں بھی نہیں ہے۔ اور جو آپ کے پاس موجود ہے، بیداری میں بھی آپ کے پاس ہے، خواب میں بھی آپ کے پاس ہے، اور بیماری میں بھی آپ کے پاس ہے، تندرستی میں بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے سینے سے باہر بھی ہے، آپ کے سینے کے اندر بھی ہے، پل صراط میں بھی آپ کے پاس ہے، جنت میں بھی آپ کے پاس ہے، محمد کی مجلس میں بھی وہ آپ کے پاس ہے۔ وہ اللہ کا قرآن ہے اور کوئی نہیں، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں طلباء اور علماء، ہمارے مولوی کوئی کہتے ہیں میں کسی خان کا بیٹا ہوں، کوئی کہتے ہیں میں چودھری کا بیٹا ہوں، کوئی کہتے ہیں میں وڈیرا کا بیٹا ہوں، میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، صاف سی بات ہے۔ میرا ابا جو ہے نا بکریاں چراتا ہے، میں جو اس کے پاس آیا ہوں، اس کو جو ٹائم دیا نا، ڈاکٹر جاوید کو نہیں دیا ہے، اعجاز کو بھی نہیں دیا، قربان جاؤں، وہ اچھے لوگ ہیں، ان کو میں نے ٹائم نہیں دیا، میں نے جو ٹائم دیا اس محمد علی کو ٹائم دیا، وہ جو ہے، سمجھے؟ اندازہ کرو کہ محمد علی کا مقام کیا ہوگا کہ وہ خود چلے گئے، اب اس کے بیٹے عبدالصمد اور دیگر حضرات، ان کے پوتے قاری عبید الرحمن وغیرہ، خود محمد علی کیا ہوگا؟ خود محمد علی کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو سلسلہ ہے نا، وہ ماسٹر، ڈائریکٹر، اسکوٹر، انسپیکٹر، ٹریکٹر، یہ نہیں ہے، ٹماٹر، سمجھتے ہیں؟ ہمارا سلسلہ ٹر والا نہیں ہے، ہمارا سلسلہ ہے منظور احمد،
ان کے استاد حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان، ان کے استاد شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، ان کے استاد فقیہ الامت رشید احمد گنگوئی محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، والد ان کے شاہ ولی اللہ کے استاد ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ان کے استاد ان کے والد ابراہیم الکردی، ان کے استاد صفی الدین احمد بن محمد، ان کے استاد احمد بن علی، ان کے استاد شمس الدین محمد بن شہاب الدین، ان کے استاد زین الدین زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ابن حجر اسقلانی، ان کے استاد ابراہیم بن احمد التنوخی، ان کے استاد ابو العباس احمد بن طالب، ان کے استاد ابو علی حسین بن مبارک، ان کے استاد ابو الوقت عبد الاول، ان کے استاد ابو الحسن عبد الرحمن مظفر، ان کے استاد ہے ابو محمد عبداللہ بن احمد، ان کے استاد ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری، ان کے استاد امام بخاری، ان کے استاد احمد بن اشکاب، ان کے استاد محمد بن فضیل، ان کے استاد عمارت بن القاقہ، ان کے استاد ابو زرع، ان کے استاد ابو ہریرہ، ان کے استاد محمد رسول اللہ، ان کے استاد جبریل اللہ سے نقل کرتا۔ جی ہاں، یہ ٹر والا سلسلہ نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں سے بیٹھ کر کے میں نے آسمان تک آپ کو پہنچا۔ یہ ہماری گاڑی کہیں نہیں رکتی، انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہمارا سلسلہ جا کر کے آسمان پہ رکتا ہے، جنت پہ رکتا ہے، اللہ کی عرش تک جا کر کے یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، یہ با آتا ٹچ کرنے کے لیے کہ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑو، یہ تمہیں اٹھا کر اللہ کے ساتھ ٹچ کر دے گا، عرش پہ پہنچا دے گا۔ بسم اللہ کا با اس لیے یہ مولویوں سے پتہ کر لینا، با الباء للالصاق، الصاق کا معنی الباء للٹچ، ٹچ کرنے، اس لیے مالا کنڈ والے مال بھی کماؤ، دولت بھی کماؤ، میں یہ نہیں کہتا تم سارے مولوی بنو، تم سارے مولوی بنو گے پھر ہم زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ آپ سمجھ رہے؟ سب کا مولوی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے رب کو پہچاننا ضروری ہے، اور اللہ کی پہچان آپ کو علماء کی دوستی اور رفاقت سے حاصل ہوگی۔ اللہ کی پہچان، حلال و حرام کی پہچان، اللہ کی مرضی کی باتیں، اللہ کی ناراضگی کی باتیں، یہ سب کچھ آپ کو علماء کرام سے پتہ چلیں گے۔ تبلیغی جماعت میں جڑ جاؤ، دینداروں کے ساتھ جڑ جاؤ، مدارس کو خود سنبھالو، قاری عبید الرحمن خاک مدرسے چلائے گا، ڈاکٹر جاوید خاک چلائے گا، اور بھائی عبدالصمد صاحب، مولانا عبدالصمد صاحب یہ کیا مدرسے چلائیں گے؟ غریب لوگ ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہر ایک آدمی اپنے مدرسہ آپ کا، جنت صرف ان کو نہیں جانا ہے، مولویوں کو، آپ نے بھی جنت جانا ہے۔ آپ بھی پیاسے ہیں، بھوکے ہیں کہ محمد کو دیکھ لوں، 1.25 انبیاء کو۔ مولوی منظور بھی محتاج ہے کہ سونے محمد کی زیارت کروں۔ نبی کی زیارت ہمیں اس وقت ہوگی، مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، مدرسے کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، دینداروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، تبلیغی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، مسجد کے ساتھ خصوصی آپ کا تعلق ہوگا، آپ کی آمد رفت ہوگی، نماز، روزے، زکوٰۃ، نبی کے معاملات، پوری شریعت کا اہتمام کریں گے، اللہ آپ کو محمد کی مجلس میں پہنچائے گا۔ یہی میری منزل ہے، یہی آپ کی منزل ہے، یہی میری تمنا ہے، یہی آپ کی تمنا ہے، یہی آخری، یہ اسی پر جا کر کے ہماری گاڑی رکے گی۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ ان حافظوں کو بھی مبارک ہو، ان حافظوں کو بھی مبارک ہو۔ میں نے وہ قصہ آپ کو ناتمام سنایا، میں نے عرض کیا کہ سعید آباد کراچی میں بڑا جلسہ تھا، بڑا جلسہ۔ اس جلسے میں ایک بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے پاگل بنا دیا ہمیں۔ میں نے جیسے جلدی میں جا کر کے سبحان اللہ، اس بچے کو میں نے دیکھا، رنگ کا کالا کلوٹا سا، میں نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب بچہ آ گیا میں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگے قرآن بھی حفظ کیا، 17 کی قرات بھی پڑھی ہے، 17۔ یہاں الحمدللہ آج صبح 2 بچوں سے میں نے سنا، میرا دل خوش ہو گیا الحمدللہ، انہوں نے بہت اچھا پڑھا۔ ایک نے فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، دوسرے نے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى۔ یہ انہوں نے تلاوت مجھے سنی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ پٹھان ہوتے ہوئے بھی قرآن پر محنت ہوئی ہے، ورنہ پٹھان اور بلوچ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بھی کہتے او پختانہ مات فریجدہ تا اقبل کارو کا وقت، سمجھے؟ پٹھان جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ تا اقبل کارو کا ورثہ، نسوار کار کو بل کار کو، سمجھے؟ تم اور کام کرو، تم یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ ان پٹھانوں کو جزائے خیر دے۔ یہ اس مولوی کا کمال ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے سوات کے بچے عربوں کو بھی، پھر اس کے بعد عرب ٹیلی ویژن پر روتے رہے، آپ کو سنا رہا ہوں، وہ عرب رو رہے، عرب کرے
این ابناء العرب، این ابناء العرب، ٹیلی ویژن میں کہتے ہیں عربو تم کدھر گئے، خوار ہو گئے کہ آج عجمی تم سے اچھے قرآن پڑھتے. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں عبد الرحمن سدیس اور سعود شریم امام حرم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، عبد الرحمن سدیس کے جو استاد ہے وہ قاری عبد الملک ہے، وہ پنجابی ہے، اور قاری عبد الملک کے استاد ہے قاری محمد علی. قاری محمد علی شکارپوری میں نابینا ہے، تو ان کے اساتذہ بھی آپ کے پاکستانی سب کو سبحان اللہ. ان کو قرآن پڑھانا بھی اس نابینا نے سکھایا. میں سال میں میرے بھی استاد ہے قاری محمد علی صاحب، اب 80-90 سال اس کی عمر ہے، شکارپور میں پڑھا ہوا. کبھی اللہ موقع دے دے اس کی زیارت کرو، اس کی زیارت بھی کر لو. میں خود سال میں 1-2 مرتبہ ضرور جا کر اس کی جوتیاں اٹھاتا ہوں اور اس کی زیارت کرتا ہوں. میرا ایمان ہے ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ حسین مدنی کے بھی استاد، ان کے بھی استاد ہیں. مفتی محمود کو قرآن سناتا تھا، مفتی محمود بھی ایسے بغل میں لے. مولانا فضل الرحمان جب جاتا ہے شکارپور تو فضل الرحمان نیچے بیٹھتا ہے، اس کو اوپر بٹھا کر کہتے قرآن سنا. کہتے مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے ہمیں کیا دیا، مولوی نے ہمیں کیا دیا. جب ملا مت شوی جی مولوی نے ہم کہتے تو تم نے قوم کو کیا دیا؟ تم نے کیا دیا؟ تم نے حیا سے بے حیا بنایا، شرم سے بے شرم بنایا، دیندار سے بے دین بنایا، اور اللہ کے دوست سے تم نے دشمن بنا دیا. تم نبی کی دوستی سے نکال کر کے انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے بنا دیتے ہو. تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس لیے اپنے مدارس کو خود سنبھالو، مدارس کی نگرانی خود کرو. نہ عبدالصمد مدرسہ چلا سکتا ہے، نہ قاری عبید الرحمن، نہ ڈاکٹر جاوید صاحب مدرسہ. مدرسہ آپ کا ہے، آپ نے بھی محمد کی مجلس میں جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے. مدارس کی نگرانی کرو، علماء کی خدمت کرو، علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. خاص طور پر خیبر پختون والے اور بلوچستان اور خیبر پختون والے مبارکباد کے مستحق ہے. کمزوریاں ہیں مولویوں کے، لیکن خیبر پختون میں علماء کی خدمات ہیں. اللہ ان حضرات کو غریق رحمت کر دے. اکوڑا خٹک کے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سوات کے ملا مارتنگ، نام سن کر کے ہندوستان والے بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ ملا مارتنگ کس قسم کا بلا تھا. ملا مارتنگ رحمۃ اللہ سوات کے تھے. یہ سارے کے سارے یہی آپ کے خیبر پختون کے. اور ہمارے بلوچستان ایک غریب ملک، لیکن الحمدللہ وہاں ایسی بے دینی نہیں ہے. اب ہوں تسی جڑے جلو پنجاب جلو، اور تسی جاؤ سندھ جاؤ، پھر تسی دیکھو کہ کیا کیا ہو رہا ہے. مسجدوں میں گند پڑا ہوا ہے، مسجدوں کے دروازے ٹوٹے ہوئے، مسجدوں میں گدے کھیل رہے، مسجدوں میں کتے کھیل رہے. بلوچستان میں ایسی مسجد آپ کو کم ملے گی، خیبر پختون کے اندر مسجدیں کم ملیں گے. خیبر پختون میں سب کو اس کا پتہ ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میرے خالہ ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنے ابا کو گولی مار کر کے تعلیم یافتہ سمجھے، وہ گریجویٹ تعلیم یافتہ، گولی مار کر کے اپنے ابا کو، اس کے بعد اس نے اپنی بہن سے نکاح کیا. یہ ابھی 2 ہفتے کی بات پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، 3 ہفتہ پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کون سا ہے؟ لاہور میں ہوا. یہ حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں آج کل سانپوں سے بھی نکاح ہو رہا ہے. سانپ جانتے ہو؟ پختوں کا سوائے مار سے بھی نکاح ہو رہا ہے. اس کو تو ویسے بل چاہیے، تیار مل رہا. سانپ بھی خوش قسمت ہے کہ کہاں اس کی تشکیل ہو رہی ہے. سانپ بھی بہت خوش قسمت ہے کہ کہاں اس کی تشکیل ہو رہی ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان، یہ اس سے ملک کو ترقی ہوتی ہے. اور اس میں ابھی برطانیہ کے اندر کتے سے شادی کی عورت نے، پھر وہ عورت مر گئی. اب جہاں ہمارے لوگوں کو چاہیے جا کر کے کتے کی تعزیت کرے کہ تمہاری بیوی مر گئی. جن کا مزاج کتوں کا ہے وہ جا کر کے تعزیت کرے کتے کے کہ تمہاری بیوی اڑے ہوں تو چھڑ. آپ سمجھ رہے؟ اور پھر یہ کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو کتے کو $50 لاکھ مل گئے وراثت میں.